اور بچے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بہت چھوٹے بچے جن کو صبی غیر ممیز کہتے ہیں فقہ کی زبان کے اندر، جیسے 4-5 سال کا بچہ وہ صبی غیر ممیز ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ 3 سال کا بچہ کہ 100 کا نوٹ ہے یا 50 کا نوٹ ہے، اور اگر 5 روپے کی چیز ملے گی تو باقی کتنے بچیں گے، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو صبی غیر ممیز ہے۔ لیکن بعض سبھی ممیز ہوتے ہیں، بچے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن بالغ نہیں ہوتے، جیسے 6 سال کا بچہ، 7-8 سال کا بچہ۔ تو یہ جو 6 سال، 7 سال، 8 سال کا بچہ ہے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی آیت کے اندر ذکر فرمائی۔ ترجمہ سن لیجئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم تو ایمان والے ہو، تمہیں تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح ایمانیات کے اندر عقائد ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، اسی طرح معاشرت بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمانی احکام کا حصہ ہے۔ گھر میں کس طرح رہنا ہے، دوسرے کے کمرے میں آپ جا سکتے نہیں جا سکتے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن نے اس کے متعلق صریح احکام دیے، تو فرمایا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے اجازت لیں وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے مملوک، غلام اور باندی تم سے اجازت لیں۔ تو غلام ہیں، باندی ہیں، جو گھر کے اندر رہتے ہیں اور گھر کا کام کاج کرتے رہتے ہیں، وہ تم سے اجازت لیں۔ اور والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، تم میں سے وہ بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے، 3 مرات، 3 اوقات میں، 3 مرتبہ 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت میں تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو ظہر کے وقت میں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ 3 اوقات ذکر کر دیے، فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت میں جب آدمی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، یعنی زائد کپڑے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ 3 عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، یہ 3 اوقات ہیں عار کے، کہ جس میں آدمی دوسرے کے اچانک آنے کو برا سمجھتا ہے۔ کوئی اچانک آپ کے کمرے میں داخل ہو جائے، آپ بے طرح لیٹے ہوئے ہیں، اب ایک اچانک آ گیا، آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیوں غصہ آیا، یہ اجازت لے کر آنا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں داخل ہونا جو ہے، یہ داخل ہونے والے کے لیے بھی عار ہے، اور جس کے گھر میں جا رہا ہے، جس کمرے میں جا رہا ہے، اس کے لیے بھی عار ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا 3 عورات لکم، اور عورہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ظاہر کرنے سے انسان کو عار آئے، اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں، اور جو انسان کا ستر ہے چھپانے کی جگہ، اس کو بھی عورت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا پردے کے اوقات کا، کہ یہ 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں، ایک فجر سے پہلے کا، دوسرے ظہر کے وقت، اور تیسرے عشاء کے بعد۔ تو بہرحال یہ 3 اوقات، فجر سے پہلے، ظہر کا وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں، تو جو گھر میں رہنے والے غلام اور باندی ہیں اور نابالغ بچے ہیں، ان کو بھی دوسروں کے کمروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اور یہ بات بچوں کو سکھانی چاہیے، بچے نابالغ ہیں 7-8 سال کے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے دیکھو، دوسروں کے کمرے میں، چچا کے کمرے میں اور جناب تایا کے کمرے میں اور ابو کے کمرے میں، امی کے کمرے میں بغیر اجازت لیے مت جاؤ۔ اور یہ تو ہم آپ کو حدیث بتا چکے ہیں سورۃ النور کے شروع کی آیات کی تفصیل میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے فرمایا اجازت لے کر جاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو صرف میں ہوں اور میری والدہ ہیں، تو کیا میں اجازت لے کر جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان تراها عریانۃ،
کیا تم اپنی والدہ کو برہنہ دیکھنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اجازت لے کر جاؤ. اس لیے گھر میں چاہے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی پرائیویسی میں خلل ڈالے یا دوسرے کے جو ذاتی کمرہ ہے اس میں منہ اٹھا کر بغیر اجازت کے اندر چلا جائے. البتہ ان 3 اوقات کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن. ان 3 اوقات کے بعد تمہارے اوپر اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان 3 اوقات میں تو اجازت لینا ضروری ہے، لیکن ان 3 اوقات کے علاوہ تمہارے اوپر اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے بعد، ان 3 اوقات کے بعد. اب یہ 3 اوقات ہیں، ان کے علاوہ اب دوپہر کا وقت ہے، یعنی ایسا وقت دوپہر سے پہلے کا کہ کام کا وقت ہے، ملازم بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے. اب اگر ہر مرتبہ اس کو کہا جائے یا ہر مرتبہ خادمہ کو کہا جائے جو گھر میں کام کرنے والی ہے، یا خادم کو کہا جائے یا 6-7 سال کے بچے کو کہا جائے کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر آؤ، بڑا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی. اور شریعت کے جو احکام ہیں بڑے اعتدال پر مبنی ہوتے ہیں. ایک طرف پوری پرائیویسی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، دوسری طرف تنگی بھی نہیں ہونے دی جاتی. تو 3 اوقات میں تو اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی کہ ان 3 اوقات میں تو بچہ بھی، سمجھدار بچہ بھی دوسرے کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا.